السيدة الجليلة الجميلة ذات الأحزان الطويلة في المدة القليلة، وعلى بعلها سيد المطهر والشجاع الغزنفر أبي شبير والشبر قاسم طوبى وسفر الأشرف المكين العالم المبين ليس بني غالب مظهر العجائب مظهر الغرائب غالب كل غالب الذي أكمل الله دين بولايته يوم غدير، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. صلوات محمد. عظمت العبادة تھار پر اس سے بلند پر سلامت کی شاہد آپ ذاکر رہ لیتے ہیں کہ آپ اتنی دور بیٹھ جائیں گے تو ہمارے دل کو بڑی تکلیف ہوگی، تو ایسا بھی رہیے. ایک اور صلوات پڑھ دیجیے مل کے بعد آگے دیکھیں ہم نے قریب بلایا یہ اور دور چلے گئے. ایک اور صلوات پڑھ دیجیے حضرت محمد ایک مل جل کے باواز بلند صلوات پڑھیے تاکہ گفتگو کا آغاز کیا جائے. حضرات مومنین معزز سامعین اور شریکان مجالس فضل حسین، کرم ہے حجاب و عفت کا نگینہ، رشد و ہدایت کا سفینہ، غموں سے چور و حزینہ، قطع عبادت میں جس کی شبینہ، انسیت الحرا ام عدیہا، دختر رسول خدا، ہمسر علی مرتضی، مادر حسن مجتبی، ام سید الشہداء، صدیقہ، طاہرہ، راضیہ، مرضیہ، کاملہ، اکملہ، فاضلہ، یعنی حضرت جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کا شہزادی کا کرم ہے کہ اس میں اتنی حیات پروردگار نے ہمیں بخشی کہ ہم یہ کے بعد دیگر مجالس اعزام میں شرکت کر رہے ہیں. اور میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں، آپ حضرات محرم کی چاند رات سے لے کر اب تک مصروف اعزام مجالس میں شرکت کر رہے ہیں، فرش اعزا پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یقین جانیے کہ آپ فرش اعزا پر نہیں بیٹھے ہیں بلکہ حسین کی کشتی نجات میں سوار ہیں. امام حسین کی کشتی نجات میں سوار ہیں، کشتی نجات میں سوار ہیں. اس لیے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر ہمارے پاس نجات اور بخشش کے لیے کوئی ساز و سامان ہے تو وہ یہی غم حسین ہے. یقین جانیے جب بھی فرش مجلس پر بیٹھے امام حسین کے بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے بعد یہ دعا کیا کیجئے کہ خدا آپ کے آنسوؤں کو رومال حضرت زہرا میں جگہ دے. اگر ان آنسوؤں کو، ہماری گناہگار آنکھوں کو، ان آنسوؤں کو اس رومال میں جگہ مل گئی تو یقین جانیے یہاں بھی کامیابی ہے
وہاں بھی کامیابی ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں ایک جملہ صرف کیا، صاحبان علم اور صاحبان فہم وقت موجود ہیں، کہ آپ فرش مجلس پر نہیں بلکہ امام حسین کی کشتی نجات پر سوار ہیں، اور وہ کشتی کہ جو امام حسین سے منسوب ہو جائے پھر اس کے اپنے امتیازات ہیں، اس کی اپنی خصوصیتیں ہیں، اس لیے کہ جو چیز امام حسین سے منسوب ہو جاتی ہے پھر اس کا کوئی ثانی نہیں ہوتا، اس کا کوئی ثانی نہیں ہوتا۔ اور یہ تو میں نہیں، روایت یہ کہتی ہے کہ جب فطروس کو بال پر مل گئے تو یہ کہتا ہوا جا رہا تھا من مثلی کون ہے مجھ جیسا۔ کیوں کہہ رہا تھا؟ اس لیے کہ امام حسین کے در سے ملا تھا، امام حسین کے در سے اسے ملا تھا، لہٰذا کہتا جا۔ تو جو چیز حسین سے، امام حسین سے منسوب ہو جائے پھر اس کے اپنے امتیازات ہیں، اس کی اپنی خصوصیتیں، بہت توجہ فرمائیے، میں آپ کو کسی منزل تک لانا چاہتا ہوں، اس کی اپنی خصوصیتیں، اس کے اپنے امتیازات۔ امام حسین علیہ السلام کی جو کشتی ہے، کشتی نجات، اس کی بھی اپنی خصوصیتیں، اس کی بھی اپنی صفات ہیں۔ وہ خصوصیتیں کہ جو کشتی حسین میں پائی جاتی ہیں وہ پھر کسی اور کشتی میں نہیں پائی جاتی۔ اب اگر یہ میرے صرف الفاظ رہ جائیں اور زبان تک بات رہ جائے تو میری بات کی کیا حیثیت ہے، میری بات کی کیا بساط ہے، میری کیا اوقات۔ لیکن جب صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ کلنا سفن النجا۔ دیکھیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ کشتی حسین وہ کشتی ہے کہ جس کی اپنی خصوصیات ہیں، جو خصوصیتیں، جو صفتیں اس کشتی حسین میں پائی جاتی ہیں وہ کسی کشتی میں نہیں پائی جاتی۔ امام فرماتے ہیں کلنا سفن النجا، ہم سب کے سب کشتی نجات ہیں۔ امام فرماتے ہیں معصوم، یعنی اہل بیت اطہار، ائمہ طاہرین جتنے بھی ہیں سب کے سب کشتی نجات ہیں، سب کے سب کشتی نجات ہیں۔ اب آگے کا جملہ امام فرماتے ہیں وَلَكِنَّ سَفِينَةَ جَدِّ الْحُسَيْنِ أَوْسَعَ وَأَسْرَعَ، لیکن ہمارے جد حسین کی کشتی وہ کشتی ہے کہ جو سب سے زیادہ وسیع ہے، سب سے زیادہ تیز چلنے والی ہے۔ ارے میرے الفاظ تو نہیں تھے، یہ تو امام کے کلمات ہیں، یہ تو امام کی جملے ہیں۔ کیا فرمایا امام نے؟ کہ دیکھو ہم سب کے سب کشتی نجات ہیں، ہم سب کے سب کشتی نجات ہیں، لیکن وہ کشتی کہ جو حسین سے منسوب ہو جائے، جس کی نسبت حسین کی طرف دی جائے، وہ کشتی جو کشتی حسین ہے اس میں دو خصوصیتیں ایسی پائی جاتی ہیں کہ جو کسی اور کشتی میں نہیں پائی جاتی۔ کیا؟ امام نے فرمایا اوسع واسرع، کشتی حسین ایسی کشتی ہے کہ جو سب سے زیادہ وسیع ہے، سب سے زیادہ تیز چلنے والی ہے، یعنی کشتی حسین میں سب سے زیادہ جگہ ہے، اس کی وسعت سب سے زیادہ ہے۔ اگر آپ کو کشتی حسین کی وسعت کو دیکھنا ہو کہ کشتی حسین کتنا زیادہ وسیع ہے تو آج کے زمانے میں یہ بات سمجھنے کے لیے بہت زیادہ مشکل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کے زمانے میں حسینیت زندہ باد کا نعرہ لگانے کے لیے نہ کسی مذہب کی قید ہے، نہ کسی دھرم کی قید ہے، نہ کسی ملت کی قید ہے۔ صلوات پڑھیے حضرت محمد و آل محمد۔ دیکھو صلوات پڑھیے حضرت محمد و آل۔ امام حسین علیہ السلام کی کشتی میں جو خصوصیات اور جو صفتیں پائی جاتی ہیں وہ کسی اور کشتی میں نہیں پائی جاتی۔ خود امام فرما رہے ہیں کہ کشتی حسین سب سے زیادہ وسیع ہے، جتنی زیادہ جگہ کشتی حسین میں ہے پھر کسی کشتی میں نہیں ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا آج کے زمانے میں یہ بات سمجھنے کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسینیت زندہ باد کا نعرہ لگانے کے لیے نہ کسی مذہب کی قید ہے، نہ کسی ملت کی قید ہے، نہ کسی مکتب کی قید ہے، نہ کسی دھرم کی قید ہے، بلکہ آج کے زمانے میں ہر مذہب کا انسان، ہر ملت کا انسان، ہر مکتب کا انسان، ہر دھرم کا انسان حسینیت زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کشتی حسین کتنا زیادہ وسیع ہے، اس میں کتنا زیادہ جگہ ہے۔ دوسری
صفت امام نے بیان کی کہ کشتی حسین سب سے زیادہ تیز چلنے والی، توجہ، کشتی حسین کی رفتار سب سے زیادہ تیز ہے، کشتی حسین سب سے زیادہ تیز چلنے والی ہے۔ اگر آپ کو کشتی حسین کی رفتار کو دیکھنا ہو کہ کشتی حسین کتنا زیادہ تیز چلتی ہے تو عصر عاشور جا کر حور کو دیکھ لینا کہ جو ایک لمحے میں حور کو جہنم سے جنت تک کا سفر کرا دے اسے کشتی حسین کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد سلام کشتی حسین سب سے زیادہ وسیع ہے اور سب سے زیادہ تیز چلنے والی ہے۔ تو اگر کشتی حسین کی رفتار کو دیکھنا ہو تو جا کر عصر عاشور حور کو دیکھ لیجئے۔ زندگیاں